وہی انسان وہی عمل، دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے، کس وجہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی۔ اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا۔ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے۔ عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے۔ وہی انسان وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا۔ لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں۔ اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں، کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ۔ اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس۔ وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد۔ لفظ جہاد کے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ یہ غلط فہمیاں صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی ہے۔ غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائف، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد، صرف جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، غیر مسلمان کو بھی اور مسلمانوں میں بھی، کئی مسلمانوں کو، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مسلمانوں نے بھی جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے اے انسانوں، ہم نے تم پہ فرض کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرے، جہاد کرے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا اسے علم نہیں ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فرض کرایا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھی دیکھ بھال کرے، اچھا برتاؤ کرے. لیکن اگر ان کے والدین جہاد کرے، جد و جہد کرے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں.